کھولیں، کیسے وہاں پر جا کے پڑھ کے سنائیں، بڑا آسان طریقہ ہے میرے بھائی۔ میں تو اکثر بیانات میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اگر دین کا جذبہ رکھتے ہیں، اگر دین کی تبلیغ کا ارادہ رکھتے ہیں تو بڑا سوکھا طریقہ، آسان طریقہ ہے، اپنا ایسا کردار ادا کریں کہ لوگ دیکھ کے کہیں یار ایسا ہم نے بھی بن جانا ہے۔ لوگ اپنے بچوں سے کہیں کہ دیکھو تم بھی ویسے بنو جیسے فلاں کا بچہ ہے۔ نوجوان یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں۔ اصل میں جب بندہ دنیا میں موجود ہوتا ہے نا، کوئی سنانے والا، سمجھانے والا، بڑا جسے کہتے ہیں، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر قدر ہوتی ہے۔ اس سے پوچھو جس کا باپ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کاش میرا باپ ہوتا یار، مجھے کچھ سمجھانے والا ہوتا۔ اس سے پوچھو جس کی ماں نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار کاش میری ماں ہوتی، مجھے سمجھاتی۔ اسے پوچھو جس کا پیر و مرشد دنیا میں نہیں ہے، کہتا ہے کاش میرے پیر صاحب ہوتے یار، میں ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتا۔ اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ دیں۔ تبلیغ کے سلسلے کے اندر، تبلیغی سلسلے کے اندر اپنا نام تبلیغ کرنے والوں میں شامل کرنے۔ جہاں پر ملازمت کرتے ہیں اپنے متحد کام کرنے والے کو بھائی نماز پڑھو کو یار، لیکن اگر صاحب جی نماز پڑھیں گے تو ملازم بھی نماز پڑھیں گے۔ اگر فیکٹری کا مالک نماز پڑھے گا تو ملازم بھی نماز پڑھے گا۔ گھر میں اگر باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا بھی نماز پڑھے گا۔ اگر ماں نماز پڑھے گی تو اولاد بھی نماز پڑھے گی۔ اس لیے خصوصی طور پر تبلیغی سلسلے کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا، تبلیغی سلسلے کے اندر لوگوں کو برائی سے منع کرنا، اچھائی کی دعوت دینا، یہ ہم سب پر لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہم سب کو اس بات پہ اتفاق کرنا چاہیے اور مل کے یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم سب جو لوگ برائی کرتے ہیں، دیکھیں شراب بیچنے والے بھی ہمارے اندر ہی ہیں نا، جوا کھیلنے والے بھی، فراڈ کرنے والے بھی، دھوکہ دینے والے بھی، موبائل چھین کر بھاگنے والے بھی، پیسے کی خاطر دوسرے کو قتل کرنے والے بھی، ایسے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں نا، ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں ہی ہے نا وہ بھی لوگ تو۔ بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے باپ کے خلاف عدالتوں میں کیس کر دیتے ہیں، اپنی ماں کے خلاف کیس کر دیتے ہیں، اور ایسے ماں باپ بھی موجود ہیں جو اپنی اولادوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ دونوں طرف سے دیکھا جاتا ہے نا، جو اپنی اولادوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، باقیوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ ہم سب کو اس بات کا فکر ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ آج کل ہماری حالت بتاؤں کیا ہے؟ بات تو بڑی بری سی ہے، پیڑی جی گل ہے، پیڑی جی، لیکن سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج پورے پاکستان میں صورتحال ہے کہ پیسے جمع کرو، پاکستان کا قرضہ اتارنا ہے، سوات میں لوگوں کی مدد کرنی ہے، یہ بات مشہور ہے نا۔ انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک انوار مدینہ کا قافلہ بھی جائے گا سوات میں مدد کرنے والوں کے لیے، یہاں سے سامان جائے گا، مطلب ہو سکتا ہے اگلے جمعے سے پہلے یا اگلے جمعے والے دن یہاں سے قافلہ روانہ کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ ساتھی جو سوات والے لوگ ہیں، مسلمان بھائی ہیں ہمارے جیسے ہوئے، اس دن اخبار کے اندر ایک تصویر دیکھی تو رہا نہ گیا، آنسو آ گئے کہ 6-6 7-7 سال کے بچے جو وہاں پہ آرمی والا یا کوئی پولیس والا ہوگا جو ان کو کھانے کی چیزیں تقسیم کر رہا تھا، بچے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے روٹی کا ٹکڑا مانگنے کے لیے۔ وہ بھی میرے آپ جیسے انسانوں کے بچے ہیں نا۔ اور آج صورتحال میں سچ بتا رہا ہوں، سٹیج پر بیٹھ کے سنانے والی بات تو نہیں، لیکن پھر بھی بتا دینا چاہتا کہ آج ہمارے حکمران اتنے ظالم ہیں، غریبوں سے پیسے چھین کے ان کو دیتے ہیں اور اپنی تجوریوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کیسے عجیب انسان ہے یار، اپنی تجوریوں کو، اپنے اکاؤنٹ کو ہاتھ نہیں لگانا، اور عوام سے کہنے کہ تم مدد کرو، اور ظالموں تم مدد کرو، عوام تو پہلے ہی کر رہی ہے۔ اگر تم مدد کرو گے تو یہ نوبت ہی نہ آئے ایسے حالات پیدا ہو جائیں۔ اپنے اکاؤنٹ تو دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر دیے، اپنا مال و زر تو ادھر ٹرانسفر کر دیا نا۔
کل قیامت والے دن حساب دینا اس بات کا کتنے دن باقی ہیں. بڑے بڑے امیر پیسے والے 12 روپے کی گولی کا نشانہ بنتے ہیں, جو حکمرانی پر عہدوں پر بیٹھنے والے ہیں. آج سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ وہ نہ چھیڑیں, کیونکہ وہ چھیڑیں گے جناب وزیر صاحب کی وزارت میں فرق آ جائے گا, صدر کی صدارت میں فرق آ جائے گا, وزیر اعظم پن میں فرق آ جائے گا کہ اگر وہ غریبوں کی مدد کرے گا, اگر وہ جا کے 2 لاکھ روپے کا اعلان کرتا تو پوری دنیا میں مشہور کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تیرے 2 لاکھ سے وہ سارے بندے مستفید ہو گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسمبلی والے کہتے ہیں ہم 2-2 کروڑ روپے دیتے ہیں, عوام بھی دے, آ کے پھر مزہ آتا. انہوں نے تو سیکھا ہی نہیں ہے یہ دینا. وہ وقت دور نہیں ہے کہ عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے, وقت دور نہیں ہے. وہ جو حالات اس وقت ملک پاکستان کے بنا رہے ہیں نا, پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پاکستان قائم رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ظالم جائیں گے دنیا سے. خدا کی قسم کوئی ایک بھی میرے مجدد جیسا پیدا ہو گیا تو ان کا نام نشان ختم ہو جائے گا. مسلمانوں کے بچوں پر ظلم کرنا, بہنوں بیٹیوں پر ظلم کرنا, بھوک اور پیاس سے بلبلاتے ہیں, گند یہ مچاتے ہیں اور بھگتنا عوام کو پڑتا ہے. آج تو زمانہ اس طرح آ گیا نا, آج وہ کہتے ہیں نہیں یار بولو نہیں یار نقصان ہو جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا, دین کی خاطر جھگڑا ہو جائے گا. تو دیکھو میرے بھائی دنیا کی خاطر تو جھگڑا ہوتا ہے, دین کی خاطر جھگڑا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. آج احساس یہ دلانا چاہتے ہیں آپ بھی آگے آگے لوگوں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. عوام نے ووٹ دیے تو آپ آگے آئے. سیاست سے ہٹ کے بات ہے, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہموں سے کوئی غرض نہیں ہے. اس سے غرض ہے کہ عوام کو تو سہولتیں ملیں, بچوں کو روزی تو ملے کم از کم. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی جرت پیدا کرے کہ ہم اپنا حق لے سکیں. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے حق کے لیے بول سکیں. حضرت مجدد عالم ثانی علیہ الرحمہ نے اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دیا تھا, اے اکبر بادشاہ تو جھوٹا ہے, میرے نبی کا دین سچا ہے. اس لیے آپ سب سے میری ایک گزارش ہے کہ دین کی تبلیغ کریں, پتہ نہیں کب یہ سانس دنیا سے علیحدہ ہو جائے. تبلیغ کریں, تبلیغ اپنے بچوں کے اندر دین کی اتنی محبت پیدا کر دیں کہ یہ نکالنا بھی چاہ سکے تو نہیں نکالیں. ایک اور بات بھی غور سے سنیں جو میرے تجربے میں آئی ہے. یہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے, ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے. ہم نے بڑے بڑے دینداروں کے گھر والوں کو دیکھا, دیندار ہی نہیں ہے. جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں گھر میں دینداری نہیں ہے, وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں, دعوت بھی دیتے ہیں, لیکن ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. ہمارا کام ہے کسی کو سمجھانا, بتانا. اگر کوئی نہیں کر رہا تو اپنی قبر بھاری کرتا ہے. سمجھانا ضروری ہے, خاموش رہنا نہیں. اپنی عبادت اور ریاضت میں نہ لگے رہو, بلکہ حق بات کو سمجھا دو کہ دیکھو تم بھی عمل کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, نبی علیہ السلام کی اللہ سچی سچی محبت عطا فرمائے, ہم سب کو دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن دوستوں کی سنتیں رہتی ہیں سنتوں کو ادا کریں.